قبر انور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس میں پتھر رکھا گیا تب صحابہ کرام علیہ رضوان نے نوٹس کیا، یہ غور کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہونٹ مبارک موومنٹ کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوچا کہ قریب جا کر دیکھتے ہیں آقا کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں سے زومنگ نہیں ہوگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لب مبارک کے قریب کرا تو سنا یا رب میری امت، یا رب میری امت، یعنی اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مانگو کیا مانگتے۔ کئی مرتبہ غالباً آتا ہے روایتوں میں کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پوچھا کہ محبوب بتاؤ کیا مانگتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جواب پر، ہر سوال پر بس یہی کہا کہ یا رب میری امت کو، یا رب میری امت کو۔ جتنا آپ نے اس کو سیٹ کرا ذرا غور فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معراج کے سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو ایک تحفہ دیا۔ غور فرمائے کیا ہے وہ تحفہ، بڑا عظیم تحفہ ہے، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اس وقت 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا گیا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک تحفہ لے کر جب لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو صرف 2 وقت کی نمازیں پڑھتی مگر وہ بھی ادا نہیں کر پاتے تھے، آپ کم کرائیں، کافی زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 نمازیں کم کری، اسی طرح سلسلہ رہا آنے جانے کا، اور آخر میں 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی بس نمازیں بچ گئی۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جائیں، تھوڑا اور کم کرائیں، آپ کی امت سے یہ بھی بھاری پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جانے کی میری ہمت نہیں، مجھے اب جانے میں حیات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پہ فرض تو کر دی مگر ثواب وہی 50 نمازوں کا رکھا۔ ذرا غور فرمائے یہ عظیم تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب معراج کے سفر میں دیا گیا۔ تو ذرا غور فرمائے نماز اتنا عظیم تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کو ملا، جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرماتے ہیں، تو یقیناً جانے اس نماز کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہم کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرسٹ کوشچن جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا امتیوں سے وہ نماز کا ہوگا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ہماری نماز کتنی درست ہے، یہ پہلے سوال کی ہم نے تیاری کتنی کری ہے۔ ذرا ہم غور فرمائیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، افسوس آج کل ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نماز قضا کر دی جاتی ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی زیادہ مصروفیت ایمرجنسی نہیں ہوتی، بس مصروفیت یہ ہے سستی کوئی آج اتنا امپورٹنس دے دیا گیا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فری ہے بالکل، اور فالتو کاموں میں مشغول ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے، نماز سے تو بالکل ضروری نہیں ہے، اور نماز تو فرض ہے ہر حال میں ادا کرنا، ہر حال میں۔ تو سستی کی وجہ سے لوگ نمازیں قضا کر دیتے ہیں، جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی پھرتی میں بدل جاتی ہے، اور وہی معاملہ گناہ کا آ گیا، دوست یار آ گئے گناہ میں، ایک سے بھاگے، مگر مسجد سے 5 وقت کی اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، چلو کامیابی کی طرف، مگر
بدن میں کوئی پھرتی نہیں آتی، ہاں چلو بلاوا آیا ہے اپنے گھر سے، نماز فرض میں جانا ہے پڑھنا ہے، یہ ذرا سا احساس نہیں ہوتا، ہمیں نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور فرمایا، مگر دوست آئے بلانے، آواز دیتا نہیں، ہم چکنے ہو جاتے ہیں، ہاں دوست آ گیا، فوراً کہاں جانا ہے؟ ہاں یہاں جانا ہے، کتنی دیر؟ بولے جتنی دیر جلدی۔ ذرا غور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ندا آ رہی ہے 5 وقت کی، مگر ہم آنا بھی مختصر سے وقت کے لیے، فرض ادا کرنے، سنت ادا کرنے، واجبات ادا کرنے جانا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، یہ فرض نماز ہے، یہ تو ادا کرنی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے، جاب میں، آفس میں، وہاں ادا کریں، مگر ذرا غور فرمائیں کہ دوست کی ندا کی کتنی اہمیت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے ندا ہو رہی ہے، وہ بھی وہ نماز کی جو ہم پہ فرض ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے مطابق؟ ذرا غور فرمائیں۔ اگر کوئی ہمیں درد مند اسلامی پہ سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، نماز پڑھنا گناہ ہے، تو ہم کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی پڑھ لیں گے، جمعے سے پڑھ لیں گے، اگلے رمضان سے پڑھ لیں گے، حتیٰ اسلامی بھائی یہ بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ آج اگر منڈے جمعے کی بات کر رہے ہیں تو کتنی نمازیں قضا ہوگی؟ ہر نماز قضا کرنے پر جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا اس دروازے سے، ایک نماز قضا ہوگی، ایک بار نام لکھ دیا جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ آج کسی ریزن کی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری کیا کیفیت بنتی ہے کہ ہاں پولیس اسٹیشن میں نام آ گیا، پتہ نہیں کیا ریزن ہوگا، پولیس آنے والے ہوگی، کارروائی ہوگی، کیا ریزن ہوگا ابھی پتہ بھی نہیں ہمیں، نام لکھ دیا گیا، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا پریشان ہوتے ہیں، گھر والے ہم سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں پولیس اسٹیشن میں نام لکھ دیا گیا، رپورٹ لکھ دیا، شاعر آ گیا۔ اب دیکھ کتنا پریشانی ہو رہی ہے، جب پولیس اسٹیشن میں نام لکھ دیا گیا، گھر والے پریشان، خاندان والوں کو پتہ چل جائے وہ بھی پریشان کہ بھائی کیا گیا، کیا ہو گیا، مگر نماز قضا ہو رہی ہے، ہماری نماز، ہمارے گھر والوں کی نماز قضا ہو رہی ہے، اور جہنم کے دروازے میں ہمارے گھر والوں، ہمارے رشتہ دار کے نام جا رہے ہیں، ہمارے دوستوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عبادت کے ابھی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، عبادت کے ابھی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی، جہنم کے دروازے میں ہمارے عزیزوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے دوستوں کا نام لکھا جا رہا ہے، مگر ہمیں کیوں فکر نہیں ہوتی؟ وہ جہنم جو حق ہے، وہ قیامت جو حق ہے، ہر معاملات حق ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ حق ہے، پھر بھی ایسا کیوں ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں غریب نہیں ہوتے؟ کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ آخرت کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، جہنم کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے معاملے میں، جس کام سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے کہ اس کام سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ دنیا کا بھی یہ دستور ہے، جس کام سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ چوکنا ہو جاتا ہے، پہلے سے ٹینشن ہو جاتا ہے، ہاں بھائی یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح بزنس کے معاملات میں کچھ چیز میں سودا بھی کرتے تو سوچ سمجھ کے کرتے کہ ہاں نقصان ہو جائے گا، لانگ ٹرم فائدہ دیکھ کے چلتے ہیں کہ لانگ ٹرم بینیفٹ ملے ہے، مگر آخرت کے معاملے میں تو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ زندگی وقتی طور پر ہے، 2 دن کے مسافر ہے، آج موجود ہے کل پتہ نہیں زندہ رہے یا نہ رہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کوئی چلا گیا، کل کوئی چلا جائے گا، ایک دن ہم بھی جائیں گے، تو کیا ہم نے تیاری کری آخرت کی؟ اور وہ نماز جو ہم پہ فرض کی گئی تھی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا ان کی امت کے لیے، کیا ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا؟ ذرا غور فرمائیں پیارے اور محترم سامعین، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا نام جہنم کے دروازے میں لکھا جا رہا ہے، ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں
کیونکہ فکر نہیں پیدا کریں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ کسی چیز کی اگر فکر ہوتی ہے تبھی تو ہم کرتے ہیں. سویرے جانا ہے, فلائٹ ہے 4 بجے, رات میں فکر ہوتی ہے ہاں سویرے فلائٹ ہے, نہیں جائیں گے تو چھوٹ جائے گی, نقصان ہو جائے گا. اٹھ جاتے ہیں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں, تیار ہونا ریڈی ہونا, گھر والے بھی اٹھ جاتے ہیں, بھائی اٹھو فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے جانا ہے. گھر والے پہلے سے, گھر والے بھی فکر مند, ہم بھی فکر مند, اور کیا ہوتا ہے فکر ہے تو عمل ہو ہی جاتا ہے نا. فکر ہوتی ہے دل میں تو عمل ہو جاتا ہے. مگر نماز جو فجر کا وقت ہوتا ہے, ابھی 6 بجے ہو رہی ہے جماعت یہاں پر, مگر ہمیں کیوں نہیں فکر ہوتی کہ رات میں سوتے فکر کیوں نہیں ہوتی کہ رب کے بارگاہ میں جانا ہے, فرض ادا کرنا ہے, فرض جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے, کمپلسری جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. مگر فلائٹ تو چھوٹ سکتی ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, ایک جائے گی دوسری آتے جائے گی, مگر یہ وقت مخصوص ہے فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کریں, قضا نہیں ہونے دینا ہے. بس نیند کی تو بات ہے, کچھ وقت کی نیند کی قربانی کریں, مسجد آئیں, جماعت سے نماز ادا کریں, جماعت واجب ہے. فجر کے معاملات اس طریقے سے ہیں مسجدوں میں کہ ایک دو سب سے زیادہ نہیں پڑھتے. ذرا غور کرنا کہ آپ اس مسجد کو بھر نہیں سکتے, مسجد کو بھری تحریک, مسجد کو بھرنے کی تحریک ہم جاری نہیں رکھ سکتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اٹھیں, دوسروں کو بھی اٹھائیں, مسجد آئیں, مسجد بھریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بھریں. آج ہوتا یہ ہے کہ کسی کوئی نئی مووی لگی تھیٹر میں تو ہوتا ہے پہلے سے ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے, ہاؤس فل, اگلے والے کو ٹکٹ نہیں ملتی. وہ گناہ کا معاملہ ہے, حرام ہے, مگر اس میں لگے ہوئے لوگ. مگر مسجد جو اللہ کا گھر ہے جس میں بلایا جا رہا ہے, وہاں پہ بن بلائے پہنچ رہے, کوئی دعوت نہیں دینا آتا کہ بھائی آپ آئے, آپ کو یہ ملے گا, یہ ملے گا. خود کے پیسے دینے ہیں, خود کا ٹائم دینا ہے, گناہ کمانا ہے, اپنے آنکھیں تباہ کرنے, پھر بھی جاتے ہیں شوق سے. گناہ کرنے میں چستی سی آ جاتی ہے, طاقت سی آ جاتی ہے, کرنٹ آ جاتا ہے جسم میں. مگر نماز جو فرض ہے اسے پڑھ کر ہماری آخرت بھی بھلا ہوگی, ہمارا دنیا بھی سبرے گی. نماز میں وہ برکتیں ہیں, مطلب شور نہیں کر سکتے, بے نمازی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. ہاں نماز پڑھنی ہے, پاک صاف رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, نہیں جانا فلم دیکھنے نہیں جانا, نماز کا وقت آ جائے گا, اس نماز کا ہو جائے گی, فکر رہتی ہے نا اسے نماز کی, وہ گناہوں سے روکتی ہے اسے, ان قریب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے مگر یہ اب بھی گناہ کرتا ہے, اب بھی کئی کبیرہ گناہ کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہے, اب بھی کئی کبیرہ گناہ کرتا ہے, ابھی تک نہیں سدھرا. حضور آپ کچھ نے اصلاح فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کی پابندی کرتا ہے, قریب کی نماز اسے تمام گناہوں سے تائید کر دے گی, توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی, قریب کے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. ذرا غور فرمائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے, کتنی امپورٹنس ہے. تو اسی طرح فجر کی نماز کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. نماز قضا کرنا بہت بہت بڑا گناہ ہے. جان بوجھ کر اگر کسی نے نماز قضا کر دی ہے تو گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے اور دوزخ میں لے جانے والا ہے. اللہ پاک نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدی خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ترجمہ کنز الاقبال. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازیں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی, تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گئے سے جا ملیں گے. کہ قرآن پاک میں اتنا بڑا عذاب بیان کیا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے. پیارے اور محترم اسلامی جو بیان کرتا آیت مبارکہ میں گئے کا تذکرہ ہے, اس سے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ مدد طریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گئے جہنم یعنی دوزخ میں ایک ایسی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے, جس کی گرمی بھی سب سے زیادہ اور گہرائی بھی ڈیپتھ بھی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے, اس کے اندر ایک ویل ہے جس کا نام حبہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں کو کھول دیتا ہے, جس سے وہ یعنی دوزخ کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز, جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے.
تو یہ کنواں بے نمازیوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے. ذرا غور فرمائے، اتنا بڑا عذاب حق ہے، حقیقتاً یہ ہونا ہے. بے نمازیوں کو سزا دی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر دے، مگر یہ سزا ہے وہ دوزخ میں جانے والے اعمال کر رہا ہے نماز چھوڑ کر. پیارے اور محترم اسلامیوں، حقیقتاً ہمیں اپنے اندر نماز کی امپورٹنس کو پیدا کرنا چاہیے، ہمیں نماز کو اہمیت دینا چاہیے، ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز ادا کرنا ہے. پیارے اور محترم اسلامیوں، یقیناً جانے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے نماز قضا کرنا ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کرنا ہے. آج کوئی شرابی ہمارے بغل میں بیٹھ جائے تو بتائیں اس سے منہ لگے گا کوئی؟ بھائی شراب پیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے، اس سے تو بات نہیں کریں گے، شراب چھوڑے تو بات کریں گے، توبہ کر لیں گے. کوئی قتل کر کے آ جائے کسی کو ناحق، بھائی قتل کر دیا، اسے تو ماریں گے الٹا، بلکہ پولیس تھانے لے جائیں گے، اسے سزا دلائی جائے گی، اس نے قتل کری. قتل کو ہم جرم سمجھ رہے ہیں، شراب پینا بھی گناہ ہے. اسی طریقے سے کوئی چوری کر لے تو بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے ہمارے. چوری کر کے آ گیا، کسی کی امپورٹنس چیز وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے بہت اہمیت والی قیمتی چیز ہے، اسے چوری کر لی تو بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم پولیس تھانے فون کریں گے کہ ہاں بھائی اس نے چوری کری، اسے سزا دلائیں گے. مگر نماز جو ہے چھوڑنا ان سب گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ سب جو گناہ ہے، قتل کرنا، ناحق شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، ان سب سے بھی بڑا گناہ. یہ سب تو ہے بہت حرام کام ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہے، یہ کرنا حرام ہے. مگر ان سب سے بھی بڑا جو گناہ ہے وہ نماز کو قضا کرنا ہے. آج بے نمازیوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملات. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر کہ ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر والے بھی نماز پڑھیں، ہمارے دوست بھی نماز پڑھیں، ہمارے رشتہ دار بھی نماز پڑھیں. اللہ نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا کہ بے نمازیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملات سے محفوظ ہو رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. مگر ہمیں یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہمارے دل میں کہ ہمارا بھائی، ہمارے گھر والے نقصان میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ لے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے. تو پیارے اور محترم اسلامیوں، ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے وقت پہ ادا کریں، مگر اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی اپنی نماز وقت پر ادا کریں. پیارے اور محترم اسلامیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. جس نے بھائی اب تک نماز باجماعت یا کہیں بھی پڑھ لیتے تھے پانچوں وقت کی، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. کیونکہ یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ با نمازی رہیں، نماز پڑھتے رہیں. اور تمام اس نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں، پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں، پڑھوں با جماعت. الہی تو عطا، الہی تو توفیق ایسی دے. ہمارے دل میں پکا ارادہ کر لے، ایک دم انٹینشن کر لے کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فجر میں بھی اٹھنا ہے، نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے، چاہے آفس میں ہو کہیں بھی ہو، عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے. اسی طرح عشاء کی نماز سستی کی وجہ سے تھکے ہارے ہوتے اس وجہ سے قضا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ایک بھی نماز ہماری انشاءاللہ آج سے قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہماری کہ ہمارے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ ہم ترغیب دلائیں گے نماز پڑھنے کی، ان کی بھی نماز قضا نہ ہونے دیں گے. اگر قضا ہو رہی ہے تو اپنے دل کے اندر درد پیدا کریں گے، نماز کے لیے اپنے دل کے اندر درد پیدا کریں گے، امپورٹنس ویلیو جو ہے نماز کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا.
اپنے دل میں پھوڑن ہونی چاہیے، اپنے آپ کو کون سے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، انشاءاللہ نیت کرتے رہیں، انشاءاللہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور مومن کا جو ہتھیار ہے، ویپنس جو ہے مومن کا، وہ دعا ہے، دعا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا، دعا کرتے رہے، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایک ایسی صورت بنے گی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مسجد میں اول صف میں باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، آگے دعائیں کوشش کرنا تو شروع کریں انشاءاللہ، اللہ کی ذات ہے جو کامیابی دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ بیان کرنے میں جو کچھ غلطیاں خامیاں اپنے جو بھی ہو گئی ہو، اسے اپنے محبوب کے سب سے معاف فرما یا رب عز و جل، اس بیان میں جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے اور بیان کرنا صلی علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بات ہمارے شہباز بھائی نے دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیت کر لیں گے اس اجتماع سے اٹھ کر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز فجر والے کی پابندی کر بھی جائیں گے، نماز فجر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، شیطان کو دور کریں گے، سستیاں دور کریں گے، اپنے اندر چستیاں لائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اور وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، اور یہ بھی سنیں، برکت 1000 سال میں لاتی ہے یہ نماز۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، تو خود بھی نمازیں پڑھیے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اپنے اہل خاندان کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ برکت 1000 ساتھ میں لاتی ہے نماز، برکت 1000 ساتھ میں لاتی ہے نماز، اور جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، اور بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز۔ ملنا ہے اگر خدا سے تو مصلی بچھا کے دیکھ، ملنا ہے اگر خدا سے تو مصلی بچھا کے دیکھ، اور یہ بھی شعر سنیں، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، شعر سنیں، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، اور مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، اس وقت اہل دین سے لوگوں لگا کے دیکھ۔ اور یہ بھی شعر سنیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، اور ہے بڑھاپا بھی غنیمت، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، اور یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو ابھی جوانی ہے، ابھی ہمارے پاس میں عمریں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب کی عبادت میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کی عبادت کریں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، قبر کے اندر جائیں گے، نماز پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ قبر ہمارے روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں دعوت دینے کے جا رہا ہوں مبلغ دعوت اسلامی ہمارے انیس بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا تعارف قائم کریں گے، تو آپ کو سماعت فرمانا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا میں دین و سنت کا کام کر رہی ہے، خدمت دین کر رہی ہے، دعوت اسلامی کا
ہے نا کیا کیا خدمات آپ اس میں بھی کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے اپنے مہمان کا استقبال آئے کر لیتے ہیں. میرے ساتھ زور سے مل کے نعرہ لگے. ایک بات دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے خراب جگہ کون سی ہے؟ اس کا مطلب شیطان کہ ہمارا دشمن جیسا ہو تمام مشورے دیتا رہتا ہے بہکاتا رہتا ہے. وہ باتیں جو مسجد میں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم ایسے وقت میں بھی نماز بہکاتا ہے. نماز کا پکڑ دو شیطان تو سنیں گا مجھے ساتھ کوئی بھی سنائے وہ دین کی باتیں ہی سنائے گا. تو اگر انشاءاللہ مدد رکھیں انشاءاللہ اس کا ہمیں آخرت میں اجر ملے گا. اور یہ تو ایسی محفل ہے کہ جسے اللہ پاک نے خوش سجایا ہے. یہ محفل کیسی ہے جسے اللہ پاک نے خوش سجایا ہے. اس میں بیٹھنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے اور یہ جو قیمتی لمحات ہیں ہمارے ہم سے اگر نکل جائیں گے تو پھر ہم بہت کم نصیب کے ہیں. تو خوش نصیب بنے اور وقت کا پورا استعمال کریں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں ہمارے نیکیوں پر مٹر یہ ساری ہے انشاءاللہ یہ نیکیاں ہمیں مرنے کے بعد ہمارے کام میں آئیں. صلو علی الحبیب. ہم جیسا کریں گے ہمارے آنے والے ایسا ہی بچے جو ہیں نا وہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے کہنے زیادہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں اور کیچ کرتے ہیں. ہمارے ابا بھی تو مسجد میں بات کرتے تھے تو ہم کر رہے کون سا ہے سمجھا. تو ہمارا ہر عمل ہمارے آنے والی نسلوں کی رہنمائی بن جاتا ہے. اس طرح سے ہم چونکہ میرا موضوع ہے امپورٹنس آف ڈاکٹر اسلامی انشاءاللہ اسے عرض کرنے سے قبل چونکہ نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے نے بتایا تو میری ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ آپ کو عرض کر رہی کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کا یہ لالچ ہے دنیا کی لیٹرس ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے اور ہمارے یہاں پھر ڈسکس ہو رہا ہے. آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہم پھر بعد میں کریں گے. جو اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی گفتگو سننے کو بات کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ نماز کا امپورٹینس نہیں جانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے. بچے نماز کی اہمیت سمجھ جائے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا اسے حکم دیا جائے اور 10 لاکھ ہو جائے تو مار کے بھی اسے حکم دے سکتے ہیں. اب کتنا زور ہمارے جو ڈویژن نگران اور فاتح نگران میں یہاں موجود ہیں تو آپ کی انہیں کی سرپرستی میں یہاں دعوت اسلامی کا عملی کام چل رہا ہے. تو ان کی اطاعت کرتے ہوئے انشاءاللہ یہاں پر رہنے کام کرتے رہیں. آپ کا غنی نگر انشاءاللہ ترقیوں کی منزلیں طے کر رہا ہے.